سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11 رکو نمبر 2 اور 17ویں پارے کا دوسرا رکو. ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. کانت ظالمہ، یہ بستیاں گناہ کرنے والی تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی. گناہ گاروں کے لیے عبرت ہے کہ گناہوں کا انجام بالآخر بہت برا ہے. فلما، پس جب احسوا بأسنا، انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ چاروں طرف سے وہ گھیر لیے گئے ہیں. اذا ہم منہا یرکضون، اس وقت وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے. فرشتوں نے کہا لا ترکضوا، مت بھاگو، اب بھاگنے کا وقت ختم ہو گیا. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹ جاؤ اپنی ان نعمتوں کی طرف جو تمہیں اس بستی میں دی گئیں، وہ مکانات، وہ دنیا کی چیزیں جس کی خاطر تم نے اپنے رب کو ناراض کیا. وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور اپنے مکانات کی طرف لوٹو تاکہ تم سے پوچھا جائے، تمہیں دکھایا جائے کہ جن مکانات اور جس دنیا کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی. جب کسی شہر میں، کسی بستی میں سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، زلزلے کے جھٹکے شروع ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں. وہ گھر بار، وہ مکانات، وہ بینک بیلنس، وہ فیکٹریاں جس کی خاطر وہ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اس موقع پر وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں. نہ وہ چیزیں بچتی ہیں، نہ وہ خود زندہ رہتے ہیں. بالآخر موت سے وہ ہمکنار ہو جاتے ہیں. عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے، دنیا ہمارے سامنے بے وقت ہو جائے، اور آخرت کی فکر اس قدر غالب ہو جائے کہ اگر گناہ کی طرف ہم بڑھنے لگیں تو جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اے پروردگار ہم سب پر یہ کرم فرما دے. قالوا، وہ بولے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، بے شک ہم گناہگار تھے، ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ اسی طرح چیخو پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں تباہ کر کے کاٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا. جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو وہ زمین ویران نظر آتی ہے، وہاں پر بھوسا رہ جاتا ہے، اور جب آگ جل کر بجھ جاتی ہے تو وہاں راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. ہر ایک کو مرنا ہے. سوچیں گناہ کرتے 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 موت آئی تو اس وقت کتنا افسوس ہوگا. اس وقت چیخ و پکار وہ کرے گا مگر اس کی زبان نہیں چل سکے گی، اس کا رواں رواں پکار رہا ہوگا، ہائے افسوس ہم ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین و جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ یہاں تم عیاشی کرتے رہو اور پھر
ظالم کو آخرت میں بدلہ نہ دیا جائے، گناہگار کو آخرت میں بدلہ نہ دیا جائے، نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے والے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے رب کے حکم پر چلنے والے اور گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمیں کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے خود کھیل لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، لیکن رب العالمین کھیلنے کودنے سے پاک ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ تو یہ کائنات اس نے کیوں بنائی، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ ہم کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کو فنا کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، پس باطل چورا چورا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس اس وقت باطل مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہوگا اور باطل کے لیے رسوائی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اپنی طرف سے گڑتے ہو، کہ مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے، مشرکین کئی بتوں کو خدا کا مد مقابل، شریک اور برابر والا سمجھتے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے، چور ہے، ڈاکو ہے، رشوت خور ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، نمازیں قضا کرنے والا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، اسے اگر سمجھایا جائے اللہ کے غضب سے ڈریے تو وہ پھٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے جہنم سے مت ڈراؤ، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اپنی طرف سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے تو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ شخص جنت میں جائے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا کئی ایسے مسلمان نہیں جن کا ایمان برباد کر دیا جائے گا مرتے وقت؟ کیا کئی ایسے مسلمان نہیں کہ وہ جہنم میں کئی سالوں تک جلتے رہیں گے؟ تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے؟ ایمان کے تحفظ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو، اپنی طرف سے خیال رکھتے ہو، من گھڑت خیالات بنا لیے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ فرشتے دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا يَفْتُرُونَ،
یہ فرشتے سستی نہیں کرتے. رب العالمین تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے. تم عبادت نہ کر کے، گناہ کر کے اپنا خود نقصان کر رہے ہو. رب العالمین فرشتوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے. اتخذوا آلہۃ، کیا ان لوگوں نے جھوٹے خدا بنا لیے؟ من الارض، زمین سے یعنی مٹی سے، پتھر سے، مٹی سے بت بنا کر وہ انہیں خدا سمجھنے لگے. اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں؟ ہم ینشرون، کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یعنی کیا ان کے بت کسی چیز کو بنا سکتے ہیں؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. جب وہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے. زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا. ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو ایک کائنات کا نظام چلانے والے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عقلی طور پہ سمجھایا گیا. ایک بزرگ ایک خاتون کے پاس سے گزرے تو وہ خاتون اپنا چرخہ چلا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، اے بڑھیا، تو نے خدا کی معرفت حاصل کی؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ رب العالمین کا وجود ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا یہی آلہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسے چلانے والا ضرور موجود ہے. تو آپ نے کہا ایک خدا ہے، ایک سے زائد ہیں؟ کہنے لگے ایک ہے. تو کہا کہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا یہی میری مشین، یہی میری لکڑی کا سامان. اگر ہم دو چلانے والیاں ہوتی تو پھر دو صورتیں ہیں. ہم دونوں ایک ہی سمت میں چلاتے تو اس صورت میں اسپیڈ بڑھنے سے یہ ٹوٹ جاتا، اور اگر دونوں مخالف سمت میں چلاتے تب بھی ٹوٹ جاتا. بھئی ایک فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے. اگر دو مالک ہوں، کبھی کوئی حکم دے اور دوسرا حکم دے، اور دونوں کی پاور برابر ہو. اگر دو مالک بھی ہیں تو پھر پاور دونوں کی برابر نہیں ہوگی. اس میں جو بڑا مالک ہے اس کی پاور سب سے سپریم ہوگی. یہ ایک کانسیپٹ ہے. ایک فیکٹری کو چلانے والے دو مینیجر نہیں ہو سکتے. ایک ایسا موقع ضرور آئے گا کہ جب بہت سارے معاملات میں لوگوں کو اس مالک کی بات پر سر جھکانا پڑے گا. اور جس ملک میں جس فیکٹری میں نظام نہ ہو اور ایک سے زائد وہ چلانے والے ہوں اور انہی کا حکم چلتا ہو، ایک چلانے والا نہ ہو، تو اس ملک کا بھی کوئی نظام نہیں ہوتا اور اس فیکٹری کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. ہر ملک میں، کسی ملک میں وزیر اعظم وہ سپریم عہدہ رکھتا ہے، کسی ملک میں صدر، کسی ملک میں بادشاہ. تو ایک شخصیت پر جا کر سارے ملک کا نظام جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات، اور اگر دو چلانے والے ہوتے تو پھر اس نظام میں خلل آ جاتا. فرمائیے یہ سمجھانے کے لیے ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو فساد ہو جاتا اور زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العرش ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں اس سے پاک ہے.
لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالی جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہاں یہ لوگ ضرور پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. رب العالمین کی کسی فعل پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں. وہ ذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو من قبلی، جو مجھ سے پہلے ہیں. مراد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میرے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو مجھ سے پہلے نیک لوگ گزرے ان کے لیے بشارتیں دیتا ہے، اور ان کے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانتیں دیتا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. فهم معرضون، پس اسی وجہ سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ان کی طرف یہی وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا، بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ بولے رحمان عز وجل نے اولاد اپنے لیے رکھی. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. یہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مکرمون بندے ہیں، یعنی عزت والے بندے ہیں جنہیں اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بات میں سبقت نہیں لے جاتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تعالی اگلی اور پچھلی باتوں کو خوب جانتا ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وَلَا يَشْفَعُونَ، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، الا، مگر وہی شفاعت کر سکے گا، لمن ارتضیٰ، جس سے اللہ تعالی راضی ہو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ جو شفاعت کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شفاعت کریں گے، یہ بت اور یہ کافر کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے جو کوئی کہے انی الہ من دونہ، بے شک میں اللہ کے علاوہ خدا ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، پس اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، یعنی اسے جہنم میں ڈالیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے. دوسرا رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھے. اللہم صل علی سیدنا. سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 11، رکو نمبر 2 اور 17ویں پارے کا دوسرا رکو. ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. کانت ظالمہ، یہ بستیاں گناہ کرنے والی تھیں. وَأَنشَأْنَا
بعدها قوما آخرین، اور ہم نے اس کے